حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو صندوق میں ڈال کر دریا کے حوالے کر دیا تھا۔ فرعون کی ایک بیٹی تھی اور وہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ وہ بھی اپنے باپ کے پاس روزانہ 3 حاجات پیش کیا کرتی تھی۔ وہ بہت زیادہ برص کی بیماری میں مبتلا تھی۔ فرعون نے اس بارے میں جادوگروں اور طبیبوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، یہ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک کہ دریا میں سے ایک انسان کی مشابہ کوئی چیز نہ پائی جائے، اور اگر اس کا لعاب لے کر اس کے برس والے مقامات پر لگایا جائے تو یہ مکمل ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ بھی اس دن ہوگا کہ جب فلاں دن فلاں مہینہ ہو اور سورج بھی خوب روشن ہو۔ جب وہی دن آ گیا تو فرعون نے دریا کے کنارے محفل سجائی۔ اس کے ساتھ اس کی زوجہ آسیہ بھی تھی اور ان کی بیٹی بھی لوڑیوں کے ساتھ موجود تھی۔ دریائے نیل سے ایک نہر فرعون کے محل کی طرف آتی تھی۔ اس میں فرعون کی بیٹی اور اس کی لوڑیاں نہانے لگیں۔ اس نے دیکھا کہ ایک صندوق دریا کی موجوں میں ہچکولے کھا رہا ہے، جو کہ ایک درخت کے ساتھ آ کر رک گیا۔ فرعون نے حکم دیا کہ وہ صندوق میرے پاس لایا جائے۔ کشتی والوں نے وہ صندوق فرعون کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے اس کو کھولنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ پھر اسے توڑنے کی کوشش کی لیکن اس میں بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ فرعون کی زوجہ آسیہ کو اس صندوق کے اندر ایک نور چمکتا ہوا نظر آیا جو دوسروں کو دکھائی نہیں دیا۔ جب آسیہ خاتون نے صندوق کو کھولنا چاہا تو وہ کھل گیا۔ اس کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کی آنکھوں کے درمیان ایک نور چمک رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں اس بچے کی محبت ڈال دی۔ اس کی بیٹی نے اس بچے کا لعاب لے کر جب اپنے برس والے مقامات پر لگایا تو وہ اسی وقت ٹھیک ہو گئی۔ فرعون کو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ وہی بچہ نہ ہو جس سے ہم بچنا چاہتے تھے۔ تمہارے ڈر کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اسے دریا میں پھینک دیا گیا ہو۔ فرعون نے یہ سن کر بچے کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن فرعون کی زوجہ آسیہ خاتون نے بچے کی بخشش طلب کی اور اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں